السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ معزز سامعین کرام، پیاری مائیں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، ہر مسلمان کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر مسلسل کئی ہفتے سے ہم اور آپ کئی مہینے سے سنتے آ رہے ہیں۔ شیخ جمیل زینو صاحب کی کتاب کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آپ کے سامنے آج پیش ہوگی۔ آج کا موضوع ہوگا شرک اکبر کیا ہے۔ تو براہ راست ہم کتاب کی طرف آتے ہیں۔ شیخ نے اس میں سوال ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ سوال بہت عام ہے، تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے حوالے سے اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص بغیر توبہ کے اس گناہوں کو لے کر دنیا سے چلا جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قاعدہ قانون ہی بنایا ہے کہ اسے نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا۔ اب اگر کوئی بندہ مشرک ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، تو لاکھ دنیا کے لوگ کہیں کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ غفور و غفار ہے، بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، نہیں معاف کرے گا۔ یہ امید آپ غلط موقع پہ لگا رہے ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہیں، میں نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، تو یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شرک کی معافی بغیر توبہ کے ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی زندگی میں اس برائی میں ملوث ہے تو وہ جلد سے جلد توبہ کر لے۔ اگر وہ اس برائی و گناہ کو لے کر دنیا سے چلا گیا تو اس کی نجات ناممکن ہے۔ جواب کے طور پر شیخ نے ذکر کیا کہ تمام گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہ بات ہماری اور آپ کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت سے اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہی ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینے کو ظلم کہتے ہیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، وہ حق ہم نے اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف جب پھیر دیا تو ہم ظلم کے مرتکب ہوئے، ہم شرک کر بیٹھے۔ اسی کو اللہ نے کہا شرک بہت بڑا ظلم ہے،
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا شریک و ساجی بناؤ جب کہ تم یہ جانتے ہو کہ اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی و شریک بنانا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ تو شیخ کا جواب ہے۔ تھوڑی سی تعلیق یہ ہے کہ آخر شرک سب سے بڑا گناہ ہے کیوں؟ اس پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، بلکہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی غلطی ہے، وہ یہ کہ اس گناہ کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اس گناہ کو گناہ ماننے پر بھی بعض لوگ تیار نہیں ہیں۔ بسا اوقات وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے اسباب پر اگر آپ غور کریں گے، علماء نے کئی اسباب ذکر کیے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے۔ میں 3 چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس گناہ کے سب سے خطرناک ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی تھی کہ ارحم الراحمین نے، رب العالمین نے، غفور و غفار نے، 99 قتل کرنے والے کو معاف کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ میں اسے نہیں معاف کر سکتا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا انسان کو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک طرف 99 قتل کرنے والا انسان معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا۔ آیت آپ کے سامنے ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور یقیناً یہ نقطہ کہ اللہ نہیں معاف کرے گا ہے، اس گناہ میں کوئی خطرناک چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا سہارا لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوڑ رہا ہے، وہ اس لیے کہ اپنے گناہ کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس پر ملمہ سازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دے گا، یہ کر دے گا، اللہ کے ہاں اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو سخت جملہ بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو فیصلہ سنانے والے؟ تم کون ہوتے ہو حکم لگانے والے؟ بات تو صحیح ہے، ہم کچھ نہیں ہوتے، لیکن آپ کے سامنے آیت ہے قرآن کی، یہ آیت اگر بدلی جا سکتی ہے تو آپ کا حکم بھی بدلا جا سکتا ہے، لیکن ایمان و عقیدہ ہے کہ قرآن کی آیت نہیں بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا سورہ قاف کے اندر کہ میرے یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہیں، میں نے کہہ دیا، وہ آخری فیصلہ ہے۔ دوسری وجہ کہ یہ گناہ سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، کیونکہ ہم اور آپ زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم نیکی کرتے ہیں۔ اگر کچھ ہم ایسا کر بیٹھیں کہ ہماری نیکیاں ہی برباد ہو جائیں، پوری زندگی کی جمع پونجی ہی ختم ہو جائے لمحوں میں، تو کوئی ہوشیار شخص، دانا و عقل مند شخص وہ غلطی نہیں کرے گا کہ پوری زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی ایک لمحے میں وہ ضائع کر جائے۔ اسی طرح سے نیکیاں ہم جمع کرتے ہیں، بڑی محنت سے، بڑے صبر سے، بڑی جفاکشی کر کے جمع کرتے ہیں، اگر ہم سے شرک ہو جائے تو وہ نیکیاں لمحوں میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کا لہجہ دیکھیں بڑا سخت ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ مخاطب وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگلے اور پچھلے تمام گناہ آپ کے بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے۔ اسی شخصیت کو سامنے رکھ کر، اسی کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی یہ گناہ کیا تو ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ جب یہ امام الرسول، امام کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، اور صرف اسی پر بس نہیں کہ اللہ نے کہ آپ کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، آخرت میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا وہ بھی اللہ نے کہا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مائنس میں چلے جاؤ گے، آپ کے پاس جو نیکیوں کے خزانے تھے پلس میں وہ سب ضائع، برباد، ختم۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ مائنس میں چلے جاؤ گے، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے، نقصان تمہارا ہوگا، یعنی کہ چانس ہی نہیں ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو بچا لے جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ تم شرک بھی کر رہے ہو۔ اس لیے نیکیوں کی حفاظت کے لیے شرک سے بچنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر 99% نیکیاں ہوں اور ان نیکیوں میں
1% آپ نے اس جرم کو شامل کر لیا، شرک اکبر، تو ساری کی ساری نیکیاں پلک جھپکتے ہی ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور ایک تیسری وجہ جو ذہن کو لگنے والی ہے، یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ بے لذت کہہ سکتے ہیں۔ اور گناہوں کو آپ دیکھیں، غور کریں، چوری آدمی کیوں کرتا ہے؟ چوری کرنے والے شخص کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، چوری کرتا ہے اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حرام طریقے سے اس کو مال ملا، لیکن مال مل جاتا ہے اسے۔ ایسے ہی زنا کو دیکھیے، اس میں بھی اسے ایک لمحے کے لیے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، سارے گناہوں پہ آپ اگر غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں ایک وقتی فائدہ دکھ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں انسان ان گناہوں کی طرف کھینچا جا رہا ہے، ان گناہوں میں کشش ہے، ان گناہوں کی طرف لے جانے والے اسباب بہت سارے ہیں۔ زنا خطرناک گناہ ہے، سزا بڑی خطرناک ہے، لیکن اس گناہ تک پہنچانے کے لیے ذریعے بہت ہیں، بہت اسباب موجود ہیں۔ لیکن کبھی غور کریں، ایک انسان شرک کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ شرک کرنے والے انسان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ اسے مال ملتا ہے، نہ ہی وہ کسی سلطنت کا مالک بن جاتا ہے، نہ ہی اسے عورت ملتی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس گناہ کو گناہ بے لذت کہیں گے۔ اور اس کی طرف لے جانے کے لیے، انسان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ظاہراً کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن انسان یہ کر بیٹھتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ کرتا ہے اس وقت شخص جب وہ ذہنی طور سے اندھا ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ عقیدے کے حساب سے، دینی اعتبار سے اندھا ہو چکا ہوتا ہے، تب جا کے وہ شرک جیسا جرم کرتا ہے۔ اور شیطان کا فوکس اسی لیے اس گناہ پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ظاہری اسباب نہیں ہوتے۔ وہ شیطان انسان کو اس کی طرف اسی لیے ہر حال میں لے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس میں اس کا پورا مشن کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک انسان کو نماز پڑھنے سے روکے گا، دوسرے بڑی بڑی نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ بندہ شرک نہیں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی جھولیوں میں کچھ % نیکیاں بچ جائیں، لیکن یہ اگر کروا لے گیا تو نیکیاں تم کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی چیز جمع کر دی ہے جو تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گی۔ اس پہ کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ ایک عقل مند پڑھا لکھا آدمی آپ دیکھتے ہوں گے، بڑی دانش مندی کی بات کرنے والا شخص، بعض اوقات سائنٹسٹ ہے، وہ بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے والا ہے، IAS کے طلباء کو ٹیوشن دینے والا ہے، لیکن وہ بھی شخص ایک پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، وہ بھی شخص ایک درخت کے سامنے وہ اپنا ماتھا، اپنی پیشانی جھکا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر وہ خود چڑھاوا چڑھا رہا ہے، خود اس سے وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ آخر اتنا پڑھا لکھا شخص، میتھ کی، سائنس کی باریکیوں میں کھیلنے والا، جینے والا شخص اس طرح کی چیزوں پہ کیسے یقین کر لیتا ہے؟ تو وہاں یہ بات ماننی پڑے گی کہ انسان کے عقل پہ سچ میں پردہ پڑ چکا ہے، اس کی دینی بصیرت غائب ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، خاص طور سے اس معاملے میں۔ اس لیے وہ بندہ شرک کر بیٹھتا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہو گیا اور بہت زیادہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ گمراہیوں میں بھی وہ آخری سٹیج کی گمراہی پہ پہنچ گیا جس نے شرک کیا ہے۔ اور حقیقت میں یہ گناہ آپ سماج میں دیکھیے، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی سکون نہیں، لیکن پھر بھی اس گناہ پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ گناہ بے لذت بھی ہے، اس کے طرف لے جانے والے کوئی اسباب بھی ظاہراً نہیں دکھتے، پھر بھی آدمی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ تمہاری کیا مجبوری تھی، کیوں تم کر رہے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے آدمی چوری کر لیا اس لیے کہ کھانے کو نہیں تھا، بچوں کے لیے انتظام نہیں تھا، مجبوری اس کی آ گئی سامنے، وہ کر لیا۔ گناہ کیا، حلال طریقہ نہیں اپنایا، حرام تک پہنچا، حرام کے ذریعے سے اس نے اپنا یہ طریقہ اپنا کر اپنے بچوں کو پالا۔ لیکن اس گناہ کو کرنے کے لیے تمہاری کیا مجبوری تھی، کیوں تم نے کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے کسی بھی انسان کے پاس۔ اس لیے گناہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا سوال ہے اس کے اندر کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ شرک کی بھی کیٹیگری ہے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ اکبر شرک، سب سے بڑا شرک، اسے کہتے ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے اسلام سے۔
اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اور جنت کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جو شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے. شرک اکبر ہے کیا؟ جواب دیتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں سب سے بڑا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کسی غیر کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں. مثلا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا شرک اکبر ہے. ان سے دعا مانگنا شرک اکبر ہے. مردوں سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے. مدد مانگنا یا ان زندہ لوگوں سے مدد مانگنا جو غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، شرک اکبر ہے. یہ چند مثالیں شیخ نے ذکر کی ہے. آپ دیکھیں گے شرک کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دونوں ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے لوگوں کے تئیں بہت سارے مسلمانوں کا دل بڑا سافٹ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، زیادہ غلط نہیں ہے. ایک وہ قسم کے لوگ جو عبادت کی تمام قسموں کو غیر اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کرتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے لوگ اکثریت میں ہیں. وہ ساری عبادتیں غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، 1% بھی اللہ کی عبادت وہ نہیں کرتے. تو یہ لوگ تو مشرک ہیں ہی، کافر ہیں، کوئی شک نہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ہم میں اور آپ میں زیادہ پائے جاتے ہیں، جو عبادتیں کچھ فیصد اللہ کی کرتے ہیں اور کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور ایسے لوگ عام طور سے کلمہ گو ہوتے ہیں، یعنی وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا کچھ ایسے جہلا بھی ہیں جو سرزمین مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں حج یا عمرے کے لیے، طواف کرتے ہوئے، طواف ایک عبادت، طواف خانہ کعبہ کی کرنا ایک عبادت، طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے دوران وہ شرک بھی کر رہے ہیں. کیسے؟ طواف کرتے کرتے وہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، یا کعبۃ اللہ انصرونی انصرینی، اے اللہ کے گھر کعبہ تو میری مدد فرما. دعا کس سے مانگی؟ کعبہ ہی سے مانگ لیا. کعبہ کے رب سے نہیں مانگی، کعبہ ہی سے مانگ لیا. کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، لیکن کعبہ کو پکارنا یہ شرک ہے، اس سے مدد مانگنا شرک ہے. تو انسان عبادت کرتے کرتے شرک کر جاتا ہے. اور وہی بندہ اس طرح کے خیال کے جہلا جب مدینے میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، افسوس ہے کہ اس جگہ بھی وہ بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے. جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر سے توحید کی صدا بلند کرتے تھے، اس جگہ پہ پہنچ کر وہ بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے، یا رسول اللہ المدد کہہ رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، امت کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، امت بکھری پڑی ہے، اے نبی بچا لیجئے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر دیجئے، میرا خاندان ڈوب رہا، ہمیں بلا لیجئے، ہمارے دادا کو حج پہ بلا لیجئے، عمرے پہ بلا لیجئے. اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے پیغام دے کر بھیجتے بھی ہیں حاجی صاحب کو، جاتے وقت کہتے بھی ہیں جا کے دربار رسالت میں عرض کرنا کہ مجھے بھی بلا لیں. کس سے کہنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ امت کس لیول تک گمراہ ہو رہی ہے کہ عبادت کرتے کرتے شرک کر رہے ہیں. وہ عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ عبادت کر لینے کے بعد اگر شرک آ جائے تو نیکی برباد ہو جاتی ہے، اگر اس کے ساتھ ہو تو نیکی کہاں سے نیکی بنے گی؟ بالکل نہیں بن سکتی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ. شیئا عربی گرامر کے حساب سے یہ نکرہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ ذرہ برابر کوئی بھی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کی عبادت کا کچھ بھی حصہ غیر اللہ کو نہ دو. اسی لیے اپنے بچوں کو ہم یہ سکھائیں، جب بچوں سے کہیں کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، بچہ جواب دیتا ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جواب ادھورا ہے، یہ جواب ادھورا ہے. پورا جواب ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ صرف کے لفظ کو آپ لازم پکڑیں، اپنے بچے کے دماغ میں بٹھائیں، یہی توحید ہے. ورنہ اللہ کی عبادت وہ بھی کر رہے ہیں جو کعبہ سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو نمازیں مسجد میں پڑھ کے مزاروں پہ سجدے کر رہے ہیں. اس لیے صرف والا جو معاملہ ہے یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے. صرف آپ نے ہٹایا، توحید آپ کی وہاں متزلزل ہو جائے گی، وہاں شرک آپ کی زندگی میں آ جائے گا، بہت خطرہ ہو جائے گا. اس لیے یہ صرف اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھائیے. اور بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ابتدائی کتابوں میں بھی الحمدللہ اس بات کا خیال کیا گیا.
وہاں بھی یہ لکھا رہتا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہمیں اور آپ کو سچی توحید کا پیغام دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 87، آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ نے سوال کیا، یہ آپ کے بتانے کا انداز تھا. کیا میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں تمہارے سامنے کچھ باتیں عرض کروں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، ارشاد فرمائیں. یہ بات آپ نے 3 بار کہی. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں، ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. وشہادت الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. صحابی کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فجلس، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے یہ جملہ کہا اور آپ بیٹھ گئے، پوری طرح سے بیٹھ گئے، اور بار بار یہی جملہ کہنے لگے. فما زال یکررها حتى قلنا لیتہ سکت، آپ بار بار کنٹینیو یہی جملہ کہنے لگے، یہاں تک کہ جو عوام موجود تھی وہ کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچنا شروع کر دیا کاش آپ خاموش ہو جاتے. لیتہ سکت، میرے نبی اب خاموش ہو جاتے. کئی بار آپ نے کہہ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے رگ میں یہ بات اتارنا چاہتے تھے کہ اکبر الکبائر اللہ رب العالمین کی ذات شرک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا ہے. تو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک میں سب سے بڑا شرک شرک اکبر ہے، جن سے انسان گناہوں سے باہر نکل جاتا ہے. شرک کئی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ شرک جس ذریعے سے ہوتا ہے وہ ہے دعا. دعا عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو سب سے زیادہ غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، موحدین اللہ رب العالمین ہی سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے کبھی کچھ نہیں مانگتے. لیکن اسی عبادت کا سب سے زیادہ مس یوز ہوتا ہے. اس لیے اس امت کا جو بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے وہ ہر ایرے غیرے سے مانگنے لگتا ہے. اور یقین مانیں، مانگنے کے لیے جب انسان اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑتا ہے پھر اس کا کوئی در نہیں ہوتا، وہ در بدر ہو کے رہ جاتا ہے. وہ جس کو بھی متبرک سمجھے گا، وہ جس کو بھی بڑا سمجھے گا، جس کی بھی لیلا اور مہیما کو سننے لگے گا، اسی سے مانگنے لگے گا. اس لیے ایک اللہ کے در کے بھکاری بنے، صرف ایک اللہ سے مانگیں، اور اس ایک اللہ سے مانگنے میں فخر بھی محسوس کریں کہ آپ موحد ہیں، آپ شرک نہیں کرتے ہیں. ابھی بات آگے آئے گی کہ کیسے یہاں مس گائیڈ کیا جاتا ہے. آئیے تیسرے سوال پہ چلتے ہیں. تیسرا سوال ہے کہ کیا اس امت میں شرک موجود ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ کئی بار آپ اسٹیجوں سے سنتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر جو تقریریں سنتے ہیں ان سے بھی آپ سنتے ہوں گے، لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک ہے ہی نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم شرک کر ہی نہیں سکتے، یعنی ناممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سے شرک ہو جائے. اور یقین مانیں یہ ان لوگوں کے بڑے شبہات ہیں جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی شرک کو چھپانے کے لیے یہ چور راستے نکالے ہیں، اور کئی ایک شبہات اپنے من کی دلیلوں سے کشید کر معاشرے میں عوام کے سامنے رکھتے ہیں. مستقل اس پر ایک کتاب ہی ہے کشف الشبہات، اس میں اس طرح کی تمام دلیلوں کے جواب دیے گئے ہیں. میں 3 ان کے شبہات کا ذکر کر رہا ہوں. انہی میں سے ایک بڑا شبہ یہ ہے کہ کیا اس امت کے اندر شرک موجود ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہے. ایک بار جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کرے وہ. ایسے لوگوں کو بیسک بات سمجھنی چاہیے، کیا ایک بار جس نے وضو کر لیا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ کچھ بھی کرے وضو نہیں ٹوٹتا. سمپل سی بات ہے، نواقض وضو میں سے کوئی عمل ہوگا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن اگر آپ نے کچھ ایسا کر لیا جس سے اسلام سے باہر ہو سکتے تو آپ ہو گئے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا
اب میں کسی اور کے سامنے جاؤں اور اس سے روؤں گڑگڑاؤں اس سے مانگوں اور میں مشرک نہیں ہوں گا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ تو اس کا جواب شیخ نے یہ دیا ہے بالکل اس امت میں شرک موجود ہے، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے کے باوجود وہ مشرک ہیں، ایمان رکھنے کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک رول بتا رہی ہے، ایک قاعدہ دے رہی ہے۔ قاعدہ کیا دے رہی ہے؟ کہ یہ جو مارکیٹ میں بات پھیلائی گئی کہ ایمان اگر ہے تو شرک نہیں ہو سکتا، آپ کچھ بھی کریں اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، یہ غلط کہا جا رہا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور شرک کو ایک ہی آیت میں اور ایک ہی قسم کے لوگوں میں جمع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ممکن ہے کہ وہ شرک کرے، بلکہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے خود مثال دی کہ عبادت کرتے کرتے بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو واضح حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 2219، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاوثان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ گروپس مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں اور بتوں کی پرستش نہ ہونے لگے۔ یعنی کہ قیامت سے پہلے پہلے اس امت کے کچھ قبیلے، کچھ طبقے، کچھ گروپس شرک کریں گے، مشرکوں کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، عمل کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لوگوں میں سے کچھ لوگ بتوں کی بھی عبادت کرنے لگیں گے۔ دراصل یہ اس لیے پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جب ہم پبلک کو یہ سمجھا دیں گے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب چلو مزار پہ چلو، تم چڑھاوا بھی چڑھاؤ، دعائیں بھی مانگو، سجدے بھی کرو، تم مشرک نہیں ہو سکتے، وہاں سرٹیفائی کر دیا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ اس کی آڑ میں سب کچھ کیا جا سکے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور کہتے ہیں نا، ہم اور آپ عوام دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی اس بات کو دلیل سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دلیل کو سمجھنا بھی ایک علم ہے، صرف دلیل کو سننے سے علم نہیں آتا، دلیل کو سمجھنا بھی ایک علم ہے، اور یہ گہرا علم ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص جو کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے شرک نہیں ہو سکتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یئس ان یعبد فی هذه الجزیرہ، کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب خاص طور سے جزیرہ عرب کے لوگ شرک نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کا مفہوم ان لوگوں نے اپنے من کے مطابق یہ سمجھا کہ اب مسلمان شرک نہیں کر سکتا، جبکہ یہ غلط فہم ہے۔ غلط فہم اس لیے بھی ہے کہ حالات اور واقعات اور تاریخیں بتا رہی ہے کہ جزیرہ عرب میں شرک ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی اس بات کو کہنے کے بعد بھی شرک ہوا ہے، تو کیا یہ مانا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی بات غلط تھی؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس حدیث کا مفہوم ہی الگ ہے۔ اس حدیث کے مفہوم میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہوگی۔ کون مایوس ہوا ہے؟ شیطان مایوس ہوا ہے۔ کیوں مایوس ہوا تھا؟ اس نے جب دیکھا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے فالوور بڑی شدت سے اسلام پر قابض ہیں اور اسلام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کی لوگوں کے درمیان مقبولیت کو دیکھ کر شیطان مایوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ شیطان مایوس ہوا ہے، اللہ نہیں، بات شیطان کی ہو رہی ہے، اللہ کی نہیں، بات شیطان کی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ کیا ضروری ہے کہ شیطان جس چیز سے مایوس ہو جائے وہ زمین پہ ہوگی ہی نہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو گویا کہ آپ شیطان کو معصوم ماننے لگے کہ شیطان غلطی نہیں کر سکتا۔ کیا شیطان کی سوچ غلط نہیں ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر دی ہے شیطان کی سوچ کے حوالے سے، اور وہ خبر اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ حالات کو دیکھ کر اس نے یہ نا امیدی کا اظہار کیا تھا، لیکن شیطان عالم الغیب نہیں ہے، شیطان معصوم بھی نہیں ہے۔ اس نے سوچا، نہیں ہوا، اس کی سوچی ہوئی چیز پوری نہیں ہوئی، تو آپ کو واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ مجھے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، یہ اور اس طرح کی دوسری جو بھی روایتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت میں اب شرک ہوگا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری امت مشرک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری پوری امت مشرک ہو جائے،
سب کے سب شرک کرنے لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرے نبی کی بات کا مطلب ہے۔ لیکن اس امت کے کچھ قبیلے، کچھ گروہ، کچھ جماعتیں، کچھ گروپس شرک کریں گے، یہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے۔ پوری امت مشرک نہیں ہوگی، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کی دوسری حدیث یہ بھی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری اس امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ اگر آپ پوری امت کو یہ مان لیں حدیث کا مطلب کہ اس امت میں سے اس امت کا ہر طبقہ مشرک ہو سکتا ہے، تو یہ حدیث کہاں جائے گی؟ مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس امت کے، کچھ طبقے، کچھ گروپ، کچھ جماعتیں مشرک ہو سکتی ہیں، پوری امت بیک وقت مشرک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اور یہی مفہوم تاریخ سے بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں اگر مستقبل کی بات ہو، فیوچر کی بات ہو، تو بات کہنے کے بعد اگلا کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات غلط ہو، آپ کی فہم، آپ کی سوچ غلط ہو۔ لیکن اگر ہم ماضی کی، پاسٹ کی بات کر رہے ہوں، تاریخ بھی کی بات کر رہے ہوں، اور ہماری فہم تاریخ کے مطابق ہے، تو ہماری بات صحیح ہے۔ آپ تاریخ کے الٹا بول رہے ہو تو آپ کی بات غلط ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہمیں کہ سرزمین عرب میں شرک ہوا ہے، وہاں مزارات بنائے گئے، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی تھی، ان سے استغاثے کیے جا رہے تھے، ان سے مانگے جا رہے تھے، شرک ہو رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کی حدیث صحیح ہے، اور مفہوم بھی جو ہمارے اسلاف نے سمجھا وہ مفہوم بھی صحیح تھا، ہم غلط سمجھ بیٹھے، اس لیے ہم لوگوں میں پروپیگنڈا کر بیٹھے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو مشرک نہیں ہو سکتے۔ اور ایک مطلب یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے جو کہا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، تو یہ پھسپھسے عقیدے والوں کے بارے میں نہیں کہا ہے، یہ کامل ایمان والے مومنوں کے بارے میں کہا ہے، اور یہ قرآن میں موجود بھی ہے، الا عبادک المخلصین۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کے سامنے بات رکھی، اللہ ہمیں موقع دے قیامت تک میں ان کو گمراہ کروں گا، خود کہا تھا اللہ رب العالمین نے کہ تو جا ہر ہتھ گنڈے اپنا لے، میرے مخلص بندوں پر تیری چال نہیں چلے گی۔ سب سے بڑی تاریخی حقیقت آپ جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک فتنہ اٹھا تھا، فتنہ ارتداد، یعنی کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو کر کافر ہو گئے تھے۔ اگر ان لوگوں کی بات صحیح نکلے کہ ایک انسان کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا، دوبارہ وہ مشرک نہیں ہو سکتا، تو وہ اس فتنے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مرتد کہتے ہی اسے ہیں کہ جو پہلے حلقہ بگوش اسلام رہا ہو، پہلے وہ مسلمان رہا ہو، پھر اسلام کو چھوڑ کے پھر وہ دوبارہ کہا ہے، وہ لوگ جا کر دوبارہ پھر عبادت کرنے لگے بتوں کی، زکات دینے سے منع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا اور ان سے جنگ بھی کی تھی۔ تو یہ تاریخی حقیقت ہے، اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے صاف کہا تم لوگ ایمان کے بعد کفر کر دیے، ایمان کے بعد کفر کر دیے۔ یہ سب صریح دلیلیں موجود ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ پروپیگنڈا ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، انتہائی زیادہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو یہ لوگ شبہ میدان میں پھیلائے ہیں، شاید آپ لوگ سنے ہوں گے، کہتے ہیں خاص طور سے ہم جیسے مولویوں کے بارے میں کہ یہ لوگ بتوں کی آیتوں کو اٹھا کر ولیوں پر، قبروں پر، مزاروں پر، ان پر سب پہ فٹ کر دیتے ہیں، یعنی جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں، جس کو قرآن نے شرک کہا ہے، اس کو یہاں وہاں فٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، انہیں تاریخ نہیں پتہ، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگوں کے حالات نہیں پتہ، عرب کے لوگ کس کس طرح کا شرک کرتے تھے یہ نہیں معلوم ہے ان کو۔ صرف بت پرستی کو شرک نہیں کہا گیا ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگوں کو دیکھیے، آپ جس وقت نبی بنائے جا رہے تھے اس وقت مارکیٹ میں کیسا کیسا شرک ہو رہا تھا۔ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کر رہے تھے، لوگ ستاروں کی عبادت کر رہے تھے، لوگ چاند کی، سورج کی، نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کر رہے تھے، لوگ پتھروں کی، درختوں کی، پانی کی، ہر چیز کی عبادت کر رہے تھے تقریباً۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، قرآن کی آیت سورہ نوح آپ پر نازل ہوئی ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق کے بارے میں بتایا گیا حدیثوں میں کہ یہ لوگ نیک تھے، پہلے نیک لوگوں کے نام پر یہ بت بنائے گئے، مجسمے بنائے گئے، پھر ان کی عبادت ہوئی، پھر چلتے چلتے بت پرستی اس طرح سے آئی۔ یعنی بت کی بھی اصلیت بزرگ ہیں، ولی ہیں، انہی لوگوں کو بت بنا کر پوجا گیا ہے۔ تو یہ کہنا انتہائی زیادہ بیوقوفی ہے کہ بتوں کی آیتوں کو ولیوں بزرگوں پر فٹ کر دیا ہے۔ ایک قاعدہ ہمارے استاد شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ مدینہ منورہ میں ابھی استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، یہ بات بتلاتے ہوئے یہ پوائنٹ بتلاتے ہوئے انہوں نے ایک قاعدہ بتایا تھا، کہا تھا کہ تمام قرآن و حدیث کی نصوص کو سامنے رکھو گے تو ان لوگوں کا یہ جو شبہ ہے، اس شبہے پر ایک قاعدہ پیش کرنا۔ کہا علت الشرک التشریک فلا فرق بین شریک و شریک۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ کا پوائنٹ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوائنٹ یہ تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے،
یہ نہیں تھا کہ تم بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ولیوں کی کر سکتے ہو، بتوں کی چھوڑ دو فرشتوں کی کر سکتے ہو، بتوں کی چھوڑ دو اس کو کر سکتے ہو، نہ آپ کا فوکس اس پہ تھا کہ صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے قاعدہ علت الشرک التشریک، شرک و شرک کہا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا گیا، فلا فرق بین شریک و شریک، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اللہ کے ساتھ نبی کو ملا رہے ہو، اللہ کے ساتھ فرشتوں کو ملا رہے ہو، اللہ کے ساتھ ولی کو ملا رہے ہو، اللہ کے ساتھ پتھر کو ملا رہے ہو، اللہ کے ساتھ کس کو ملا رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نبی نے کوئی فرق کیا بھی نہیں ہے، آپ نے سب کے ساتھ ایک سلوک کیا ہے۔ آپ کو یہ بات اس وقت سمجھ آئے گی، میرے نبی کی ایک دعا تھی، آپ نے دعا کیا فرمائی تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ نعوذ باللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بت کہہ رہے ہیں؟ اپنی قبر کے بارے میں دعا کرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، کیا مطلب اس کا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پیغام امت کو یہ سمجھنا ہے کہ تم کو کوئی دھوکہ نہ دے کہ بت والی آیت یا بت والا شرک کچھ اور ہے، ولیوں والا شرک کچھ اور ہے، یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا، دونوں نہیں چلے گا۔ ایک ذرہ بھی شرک اللہ رب العالمین کی عبادت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فرشتے کو، جبریل امین کو بھی اگر اللہ کی عبادت میں شریک کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اللہ کی عبادت میں شریک کریں گے، وہ بھی شرک ہوگا، اور شرک میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی فرق کر رہا ہے تو وہ بندہ غلط کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ شرک تو شرک ہے، اس میں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک تیسری چیز، ایک تیسرا شبہہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے خلاف جو جنگ کا اعلان کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے یا وہ ولیوں سے وسیلہ اور شفاعت مانگتے تھے، اس لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کیونکہ وہ اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی آج کے جو منکرین خدا ہیں، جو آج کے ایتھیسٹ ہیں، ملحد لوگ ہیں، اس طرح کا مزاج ان کا سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پہ کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ان مکے کے مشرکوں سے پوچھو جو نبی کے سامنے تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے، نبی سے جنگیں جن کی ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، اگر پوچھو کہ اللہ تم کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ، پوچھو کہ آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ۔ یعنی قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، لیکن اللہ سے مانگتے نہیں تھے، مانتے تھے کہ اللہ رب ہے لیکن اللہ سے مانگتے نہیں تھے۔ سوچ کیا تھی کہ اللہ تک ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ان ولیوں بزرگوں کے ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں، اس لیے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کے اوپر چڑھاوا اس لیے چڑھا رہے ہیں، ان کے اوپر ہم اس لیے آ کر جھکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن کے آئیں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں گے۔ سیم کانسیپٹ ہے جو آج کے ان لوگوں کا ہے جو مزار والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بتایا جا رہا، یہ مشرکوں کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے جو بدر میں نبی کے سامنے تھے، 313 بمقابل 1000، جس میں جنگ ہوئی تھی، تلواریں چلی تھی، خون بہے تھے، جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی تھی، جس میں فرشتے اترے تھے کہ ایسے عقیدے والوں سے جنگ کیجئے، ہم مدد کریں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ دعا یہ ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، ان کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان شرک نہیں کر سکتا، سوچا نہیں جا سکتا کہ مسلمان بھی مشرک ہو سکتا، یہ ان کے خلاف۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ رب العالمین مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ یہ ہے کہ اے اللہ تیری توفیق سے ہم توحید پرست ہیں، بچانا کہ ہم بتوں کی پجاری نہ بن جائیں، بچانا میری اولاد کو کہ بتوں کی پجاری نہ بن جائیں، خود امام التوحید دعا کر رہا ہے۔ امام ابراہیم علیہ السلام کو امام التوحید کہا جاتا ہے، امام التوحید خود دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے بچانا کہ میں بتوں کی عبادت نہ کرنے لگوں، اے اللہ میری نسل کو بچانا کہ بتوں کی پجاری نہ ہو جائے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں مشرک نہ ہو جاؤں، اس امت کے لوگ کس زبان سے اور کس کلیجے سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا اب ہم شرک نہیں کر سکتے، انہیں کوئی ڈر نہیں۔ جب آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا کسی چیز سے تو وہ کام آپ بار بار کرتے ہیں اور آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے، اور یہ بات سوچی جا سکتی ہے۔ جو توحید پرست ہے وہ آدمی ایک بار سوچتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنا کھلے عام شرک کرتے ہیں، ان کے چہرے پر کچھ فرق بھی نہیں پڑتا، کیوں؟
اس لیے کہ جسے آپ شرک کہہ رہے ہو وہ جاہل شخص اس کو شرک مان ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کو تو یہ بتایا گیا کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہو، تم مشرک نہیں ہو سکتے، کرو جو چاہو جو کرو۔ چوتھا سوال ہے مردہ یا غائب لوگوں کو پکارنے کا کیا حکم ہے؟ مردہ یا غائب لوگوں کو پکارنے کا کیا حکم ہے؟ پکارنے کا مطلب یہ ہے مدد کے لیے ان کو بلانے کا کیا حکم ہے؟ ہم کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس پریشانی میں اس کو دعا کی ضرورت ہے، وہ دعا کرنا چاہتا ہے، تو کیا ایک بندہ دعا کرنے کے لیے ایک قبر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور قبر کے اندر مدفون شخص سے، چاہے وہ ولی ہو، بزرگ ہو، نبی کی قبر ہو، کسی کی بھی قبر ہو، وہ اس سے دعا کرنے لگے کہ اے قبر والے میری یہ فلاں مشکل، میری مصیبت کو حل فرما دے، مجھے بیٹی دے دے، مجھے بیٹا دے دے، میرے دامن کو بھر دے، میری جھولی بھر دے، وغیرہ وغیرہ جو بھی مانگ رہا ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کون سی بلا ہے؟ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سوال بڑا اہم ہے، اس لیے کہ امت کی اکثریت اس وقت کر رہی ہے کام۔ جواب دیا جا رہا مردہ یا غائب لوگوں کو پکارنا شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے، وہ بڑا شرک ہے جس کو اللہ کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ قرآن کی آیت دلیل میں ہے سورہ یونس آیت نمبر 106 یا 107، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تم انہیں نہ پکارو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو، مشرکوں میں سے ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت پریشانی دے دے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس پریشانی سے تمہیں بچا بھی نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، تمہاری نعمت نصیب میں کوئی نعمت رکھے تو کوئی بھی اس بھلائی کو، اس فضل کو پھیر نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہیں نہیں بلانا ہے، اور وہ انسان جو یہ سب کرتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ سامنے والا ہمیں نفع نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وہ نفع نقصان پہنچاتا تو کبھی بھی اس کے اوپر لگی ہوئی اینٹیں نہیں اجڑتی، کبھی بھی اس کے اوپر حملے ہوتے تو وہ نہیں ٹوٹتا پھوٹتا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ خود کو نہیں بچا سکتے، دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ وہ خود کو نفع نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کو کیا پہنچا؟ کہا بے وقوفی ہے یہ کہ تم ایک قبر کے سامنے کسی انسان کی قبر کے پاس آؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور اس قبر کے اندر اس شخص کی ہڈیاں بھی چور چور ہو چکی ہیں، اور تم اس سے دعائیں مانگنے لگو، اس سے اپنی مصیبتیں پریشانیاں بیان کرنے لگو کہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لیجئے، ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، ہمیں دے دیجئے یا دلا دیجئے۔ وَهُوَ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ دُعَائِكَ، وہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، تم اس کے حق میں دعا کرو، تم اسی سے مانگنے لگے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، اور حقیقت میں یہ بے وقوفی ہے۔ اور جو شیخ نے یہ بات کہی ہے، یہ بے وقوفی کا لفظ قرآن سے لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ شخص بڑا بے وقوف ہے، بہت کم دماغ ہے، بے عقل ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ توحید کا تھا، اور بے وقوفوں کا راستہ شرک والا ہوتا ہے، اسی کی طرف شیخ نے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص دنیا سے گیا اور وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا رہا، دوسروں سے مانگتا رہا، دعائیں کرتا رہا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ باتیں دلیل ہیں اس بات کی کہ ہم کسی مردہ شخص سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ دعا دو طرح سے مانگی جا رہی، ایک یہ کہ انسان براہ راست اسی سے کہتا کہ مجھے اولاد چاہیے، دے دیجئے، ایسے بھی لوگ ہیں، یہ شرک اکبر ہے، کوئی شک نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اولاد چاہیے، دلا دیجئے، کس سے؟ جس کو ہم سفارش یا شفاعت کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی شرک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ الدعاء الشرعی من المخلوقین، ایک اہم بات یہ ہے، یہاں بھی جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ سلفی لوگ انسان سے کوئی بھی چیز مانگنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب شرک ہے، وہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ الدعاء الشرعی من المخلوقین، کسی بندے سے کیا چیز آپ مانگ سکتے ہو، کیا لمٹ ہے، کیا دائرہ ہے، صرف 3 لفظ میں آپ یاد کر لیں، حی حاضر قادر۔ کوئی بندہ ہے، کوئی مخلوق ہے، زندہ ہے، سامنے ہے، حی ہے، حاضر ہے، زندہ ہے، سامنے ہے، قادر ہے، جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، آپ مانگیے بلا جھجک، وہ شرک نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بات بتا کر چور دروازہ کھول کر وہ کام کروانا چاہتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کسی انسان میں، کسی مخلوق کے بس میں ہے کہ وہ بیٹی بیٹا دے لے جائے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ تو اگر کوئی شخص کسی بیٹھے ہوئے سامنے شخص سے، زندہ شخص سے بیٹی بیٹا مانگ رہا تو شرک ہے کہ نہیں ہے؟ شرک ہے، اس لیے کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتا کہ بیٹا بیٹی دے، آپ نے اس سے وہ چیز مانگی جو اس کی طاقت کے باہر ہے۔ اگر یہیں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے آپ مجھ سے کہیں کہ ہمیں پانی دے دیجیے، تو یہ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، میں زندہ ہوں، سامنے بیٹھا ہوں اور میں پانی دینے پہ قدرت رکھتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے۔
اس کو مدد کہتے ہیں. اسی کو قرآن میں اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور اچھے کاموں میں، اس کا حکم دیا گیا. یہ شرک نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ہر چیز سے انسان کو منع کرتے ہیں، کسی بھی انسان سے نہیں مانگ سکتے، تو یہ غلط فہمی ہے. پانچواں سوال ہے سیکنڈ لاسٹ کہ کیا دعا کرنا عبادت ہے؟ سوال بڑا عجیب ہے، لیکن اس سوال کے پیچھے بھی ایک غلط فہمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. عبادت کی اصل ہی دعا ہے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وہ ساری کی ساری چیزیں دعا ہیں. یا تو اللہ کی تعریف ہے یا پھر ہم دعا کر رہے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ بخش دے، وارحمنی مجھے معاف فرما دے. دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم نماز میں، اور نماز میں مختلف طرح کی کئی طرح کی دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ نے خود دعا کو عبادت کہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بے شک جو شخص میری عبادت سے اعراض کرتا ہے، گھمنڈ کر کے بھاگ جاتا ہے اور میری عبادت یعنی دعا مجھ سے نہیں کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا کو عبادت کہا. آخری سوال، وقت قریب ہے، بڑا مختصر سوال ہے لیکن بڑا جامع سوال ہے. یہ جن سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں اس کے اندر، اگر اس کو اچھی طرح سے انسان سمجھ لے اور عمل میں لے آئے تو شرک کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے. یہ شرک کے چور دروازے ہیں. سوال کیا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ بڑا کنٹروورسیل سوال ہے، لیکن صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. شیخ نے جواب دیا مردے نہیں سنتے ہیں. مردے کٹ ٹو کٹ جواب، مردے نہیں سنتے. دلیل؟ بغیر دلیل کے سلفی بات نہیں کرتا. دلیل سورہ نمل کی آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ قرآن کی آیت ہے، واضح ہے، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اب کوئی یہ کہے مردے سنتے ہیں تو پھنس جائے گا اس آیت کے سامنے. ایک دوسری آیت پیش کرتا ہوں، پھر واضح بات کرتا ہوں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، جو قبروں کے اندر ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے. یہ قرآن کی واضح آیت ہے. لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں کو منہج سلف پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے راستہ نکالا یہ کہ مردے سنتے ہیں، پوری طرح سے سنتے، بلکہ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے، کہا صرف سنتے نہیں ہیں، زمین پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. ایک اور اسٹیپ آگے بڑھے، جمعرات کے دن اپنے گھر پہ آتے بھی ہیں اور روحیں ان کی آتی ہیں. ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ مسلمان لوگ جمعرات کو کھانا کیوں گھر سے بانٹتے ہیں. میں بہت بعد میں اس کو مجھے پتہ چلا، تو پتہ چلا کہ یہ نیکی سمجھ کے بندہ کر رہا ہے، لیکن اس نیکی کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے کہ روحیں جمعرات کو آ رہی ہیں تو ان کے لیے کھانا وہ بندہ نکال رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. کتنے اسٹیپ ہم آگے بڑھ گئے. اللہ کہہ رہا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، قبروں میں جو ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سنتے بھی ہیں، ہمارے حالات کو جانتے بھی ہیں، اور ہمارے گھروں پہ ان کی روحیں آتی بھی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں احادیث مبارکہ کے اندر جس کو دلیل بنا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. اور یہ جواب صحیح ہے. شیخ نے جو جواب دیا ہے اصل یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، یہی قاعدہ ہے، یہی کلیہ ہے. اب اس کے علاوہ جو بھی حدیثوں میں آیا ہے مردوں کے سننے کے بارے میں، وہ اس قاعدے سے الگ ہے، مستثنا ہے، وہ ایکسیپشنل ہے، اس کو رول نہیں بنا سکتے، اسے قاعدہ نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مردے کو دفن کر کے ہم قبرستان سے الگ ہوتے ہیں تو جوتوں کی آواز کو مردہ سنتا ہے. یہ جو بات بتائی گئی یہ استثنائی صورت ہے. اس کو دلیل بنا کر قرآن کی اس آیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ استثنائی صورت ہے. دوسری دلیل، قبر کے اندر جب فرشتے آتے ہیں انسان سے سوال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان سوال سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے، یہ بھی ایک استثنائی صورت ہے. اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس آیت کا انکار کر دیا جائے. تیسری چیز، جنگ بدر کے موقع پر جب کفار مار دیے گئے تو ان کی لاشیں کنویں کے اندر ڈال دی گئی. اللہ کے نبی ان کی لاشوں سے بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، ان کو مخاطب کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے. اس کو بھی لوگوں نے دلیل بنایا
کہ اگر وہ سن نہیں رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کیوں رہے تھے؟ اور اسی طرح سے جو حدیثوں میں آتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تو سلام کرو، تو کہتے ہیں جب وہ سنتے نہیں ہیں تو آپ کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں کل ملا کر یہ استثنائی ہیں، یہ مستثنا ہے اس مین قاعدے سے۔ مین قاعدہ یہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، مردے نہیں سنتے ہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ استثنائی صورت ہے۔ اور جہاں تک رہی بات بدر کے کفار کی، قلیب بدر کی، تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ وہ معجزہ تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معجزے کو دلیل بنا کر اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا ہے، اشارہ دے دیا تھا آپ نے کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے کہ میں آج ان کو مخاطب کر رہا ہوں تو یہ مردے سن رہے ہیں اور ہمیشہ سنیں گے، آج یہ سن رہے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں سنیں گے۔ بخاری ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے جسموں سے گفتگو کریں جن کے اندر روحیں نہ ہوں، یعنی مردوں سے آپ بات نہیں کرتے ہیں، یہ حضرت عمر نے کہا۔ تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا انہم الآن یسمعون، وہ اس وقت سن رہے ہیں۔ یہ الآنا کا جو لفظ ہے جس کا ترجمہ انگلش میں ہم ناؤ کرتے ہیں، وہ اس وقت سن رہے ہیں، یہ اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی کا معجزہ تھا، یہ وقتی تھا، یہ استثنائی تھا، یہ اصل قاعدہ نہیں تھا۔ اگر اصل قاعدہ یہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں، نبی کریم فوراً وہی عقیدے کی اصلاح کرتے اور کہتے عمر آپ غلط کر رہے ہو اور آپ غلطی پہ ہو، مردے سنتے ہیں اس لیے میں ان سے گفتگو۔ نبی کریم نے حضرت عمر کے عقیدے پہ سوال نہیں اٹھایا، صحابہ کے عقیدے پہ سوال نہیں اٹھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو عقیدہ تھا صحابہ کا کہ اللہ کے نبی بے جان جسموں سے گفتگو نہیں ہوتی، یعنی وہ نہیں سنتے، آپ نے اس کا اقرار کیا، آپ نے اس عقیدے کو تسلیم کیا، لیکن وہاں پر یہ فرمایا اس وقت یہ لوگ سن رہے ہیں، یہ معجزہ تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اسے کوئی دلیل بنا کر غلط فہمی نہ پھیلائے کہ مردے سن رہے ہیں، کیونکہ وہاں سنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا اور آپ نے انہیں اس طرح کا ڈانٹا تھا، ڈپٹا تھا، اس لیے وہ سن رہے ہیں۔ اسی لیے امام قتادہ رحمہ اللہ جو اس حدیث کے خود راویوں میں سے ایک راوی ہے، یہ جو قلیب بدر کی روایت ہے اس کی روایت کرنے والے راویوں میں سے خود قتادہ صاحب راوی ہیں، یہ فرما رہے ہیں احیاہم اللہ حتی اسمعہم توبیخا وتصغیرا ونقمتا وحسرتا ونداما، کہا یہ جو نبی کریم نے ان سے گفتگو کی اور ان کو ڈانٹا، اللہ تعالیٰ نے ان مردہ جسموں کو سننے کی طاقت دے دی تاکہ وہ ڈانٹے جا سکیں، تاکہ وہ جھڑپے جا سکیں، نبی کریم کے سامنے وہ شرمندہ ہو سکیں، ان کی ندامت کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے کیا، ورنہ وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، یعنی مردہ سنتے نہیں ہے، یہ جواب ہے۔ اب اخیر میں ایک آخری آیت پیش کرتا ہوں اس بات سے اوپر اٹھ کر کہ سنتے کہ نہیں سنتے۔ اگر سن بھی لیں تو کیا کر لیں گے؟ اگر سن بھی لیں تو کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 میں۔ ہم جان چکے کہ نہیں سنتے، لیکن اگر سن بھی لیں، مان لیا جائے، تو یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی تم بلاتے ہو، پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں بلاؤ گے، ان سے دعائیں کرو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنیں گے، ولو سمعوا، اگر وہ سن لے، مستجابوا لکم، جواب نہیں دے سکتے، تمہاری آواز پر لبیک نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت نہیں پوری کر سکتے، بلکہ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے خلاف وہ کھڑے ہوں گے اور تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے۔ اللہ نے جو قبروں پہ جا کر کھڑے ہو کر دعائیں کی جاتی ہے اس کو شرک کہا ہے کہ وہ سنتے نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ اس نے شرک کیا، اور اس شرک سے برات کا اعلان کریں گے، اللہ میری غلطی نہیں ہے، میں نے اسے نہیں کہا، یہ خود آیا، اس نے کیا، یہ گنہگار ہے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ فاتر آیت نمبر 14 ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ جو بھی روایتیں موجود ہیں وہ ایکسیپشنل ہیں، وہ استثنائی ہیں، اس سے قاعدہ کلیہ بنا کر کوئی اس طرح کے شرک کے دھندے نہ کرے، شرک کے دھندا کرنا بند کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو شرک کے خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو خاص طور سے شرک اکبر سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ ہماری نیکیاں چھوٹی بڑی جو بھی ہیں اللہ محفوظ رہ سکے، نام اعمال میں مندرج ہوں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اس کا صلہ مل سکے، تیرے فضل سے ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک اکبر کیا کیا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے بیان میں آئیں گے وہ۔